20 سفر المظفر اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن کے صحیح فہم پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں کہ حسرت کی بجائے اپنی نعمتوں پر شکر کرو۔ واضح اصول دے دیا، جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے، اس کو کسی اور کو کسی حیثیت سے، کسی کو کسی حیثیت سے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کا حسن زیادہ، کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، کسی کا کم، چونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس لیے اس کی تمنا کرنا بھی فضول ہے۔ حسرت ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں رہے گی، فضول حسرت ہے۔ تو 3 کام کر لینے چاہیے۔ اللہ نے جو چیز دوسروں کو دی ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، اس کی طرف نظر نہ رکھیں، اس کی تمنا غم و افسوس میں مبتلا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں، جتنا اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھائیوں اور خوبیوں کو حاصل کرنا انسان کے اختیار میں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جن چیزوں میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل جیسی محنت کرے گا ویسے ہی نتیجہ ہوگا۔ تو 3 باتوں پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ انسان احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، حسد اور ناشکری سے بچا رہے گا، شکر کی عادت پیدا ہوگی۔ جن خوبیوں تک پہنچنا انسان کے اختیار میں ہے ان کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کے بجائے حاصل کرنے کی محنت اور جستجو کرے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حسرت اور افسوس سے بچنے کی تدبیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے سے بچ جاؤ گے۔ یعنی دوسروں کی نعمتوں پر حسرت کرنے، اس کا نتیجہ باہمی بغض اور حسد و دلی مایوسی ہے، اس سے بچانے کا بڑا پیارا طریقہ نبی نے سمجھا دیا کہ اس کو دیکھو جو تم سے حیثیت میں کم ہے، اس کو دیکھو جو تم سے شکل صورت میں کم ہے، اس کو دیکھو جو تم سے جاہ و حشمت میں کم ہے، اس کو دیکھو جو تم سے اچھے لباس نہیں، تم سے زیادہ اچھے لباس نہیں رکھتا، اس کا لباس کم پیسوں والا ہے، کم قیمت والا ہے، اس کا مکان کم قیمت والا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنی حالت پر شکر کی کیفیت بنے گی، شکر ہوگا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا وہ ہمیشہ ناشکرا رہے گا۔ تو ناشکری بہت بڑی گمراہی ہے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ پھر حسرت سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھ پر جو عافیتیں کی ہوئی ہیں اس پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حسرت میں پڑنے کے بڑے نقصان ہیں۔ آدمی کیا ہوگا؟ مایوسی کا شکار ہو جائے گا، اداسی پریشانی کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بدکاری کی طرف جائے گا، بد نظری کی طرف جائے گا، حسد کی طرف جائے گا، حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کی طرف جائے گا، رو رو کر اپنی حالت زار ایک ایک کو بیان کرے گا۔ اچھا، اس سے ہوگا یہ کہ وہ اپنے آپ کو، اس سے بوجھ تو کم نہیں ہوگا نا، اور بڑھے گا طبیعت پہ بوجھ، اپنے آپ کو بدقسمت خیال کرے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، صحت پر اثر پڑے گا، کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سستی کر لے گا۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوچنا چاہیے، کسی کی خوشی اور نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ہر حالت میں اپنی زبان پر شکر کے کلمات رکھنے چاہیے، اپنے ورد بنا لیں شکر کے کلموں کو، اور افسوس کرنے کے بجائے محنت اور دعا میں لگے رہنا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی غفلت سے بچائے، غفلت سے بچائے۔ سوچنا یہ ہے کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں؟ حسرت تو مردے کرتے ہیں نا، زندہ حسرت نہیں کرتا، زندہ بندہ حسرت نہیں کرتا، حسرتیں تو مردوں کے پاس ہے، جتنی بھی حسرتیں ہیں وہ مردوں کے پاس ہے، ہاں زندہ بندہ تو غفلت میں رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو غفلت سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔